وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وإذا مس الناس اور جب چھوتا ہے لوگوں کو ضر دکھ تکلیف جب لوگوں کو کوئی تکلیف چھوتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے دعوا ربهم تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو منیبین الیہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. مشرکین کی بات ہو رہی ہے، عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کا عام طور پہ کیا کردار ہے، کیا طریقہ کار ہے کہ جب لوگوں کو کوئی تکلیف کوئی دکھ آتا ہے دعوا ربهم منیبین الیہ تو پھر وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خالص اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت اللہ ہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہماری مدد نہیں کر سکتا. لیکن ثم اذا اذاقهم منه رحمتا پھر جب وہ چکھاتا ہے انہیں یعنی اللہ رب العالمین منہ اپنی طرف سے رحمتاً رحمت. مشکل آتی ہے، لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اللہ دعا قبول کر کے مشکل کو ٹال دیتے ہیں. اب اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے، لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے، لوگ کہتے اللہ نے ہماری مشکل دور کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کے پہلے اللہ کے نافرمانیاں کرتے تھے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نافرمانیوں سے، شرک سے اور غلط کاموں سے بچ جاتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب چکھاتا ہے انہیں اللہ اپنے پاس سے رحمت، اللہ ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں. اذا فریق منہم بربہم یشرکون اچانک ایک فریق ان میں سے اپنے رب کے ساتھ وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ لوگ دیکھیں کہ اللہ نے اس مشکل میں ہماری داد رسی کی ہے تو ہم آئندہ اللہ کو پکاریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکاریں گے، ہم آئندہ اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ یہ کرنے کی بجائے وہ جب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، جب مشکل دور ہو جاتی ہے
تو وہ پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ اپنے ناطے اپنے تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ مشکل میں جب اللہ کو پکارا اور مشکل میں اللہ مدد کریں گے تو پھر خوشی میں بھی اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ جس مشکل میں اللہ کو پکارا ہے اسی خوشی میں بھی اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھا جائے۔ صرف مشکل میں اللہ کو پکارا جائے اور جب خوشی آئے اس وقت اللہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ شرک شروع کر دیا جائے تو یہ تو بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات۔ مشرکین کے اس طریقہ کار کے اندر مشرکین کے شرک کا رد بھی ہے۔ اگر مشرکین اپنے شرک میں اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے میں اگر وہ صحیح ہیں تو پھر ان کو مشکل میں بھی غیر اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اگر وہ عام حالات میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت علی کو، دیگر امتیوں میں سے کسی کو حاجت روا مشکل کشا مان کر، کسی کو اللہ کا ولی مان کر، داتا گنج بخش، گنج شکر اور اس طرح کر کے غریب نواز القاب دے دے کر جب وہ عام حالات میں اوروں کو پکارتے ہیں تب پھر وہ مشکل حالت میں ان اوروں کو کیوں نہیں پکارتے؟ مشکل وقت میں پھر وہ سب کو بھول کر صرف ایک اللہ کو کیوں پکارتے ہیں؟ اور اگر بالفرض انہوں نے مشکل وقت میں ایک اللہ کو پکارا، انہوں نے کہا اس وقت اللہ ہی کام آ سکتے ہیں، اگر مشکل وقت میں جب کوئی جان کا خدشہ ہو، جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے، بڑی آفت آ جائے، اس وقت وہ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتے ہیں اور ایک صحیح کام کرتے ہیں، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پھر ان کو جب اللہ ان کی تکلیف دور کر دیں تب پھر ان کو اس تکلیف کے بعد بھی اللہ کو ہی پکارنا چاہیے تھا۔ پھر اس تکلیف کے بعد اللہ کے علاوہ دوبارہ اپنے پیروں فقیروں کو اور اللہ کے ساتھ جن کو شریک بناتے ہیں پھر ان کو نہیں پکارنا چاہیے تھا۔ لیکن لوگوں کا کردار بڑا عجیب ہے، مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں، مشکل دور اللہ کرتے ہیں، نعمتیں اللہ کرتے ہیں، پیدا اللہ کرتے ہیں، اولاد اللہ دیتے ہیں، ساری نعمتیں اللہ دیتے ہیں، تو وہ پھر عبادت اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی شروع کر دیتے ہیں، شکریہ اللہ کے علاوہ اوروں کا ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کی بات کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی جب شادی ہوتی ہے اور پھر ان کے ہاں جو ہے وہ بچے کی امید ہوتی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالی ہمیں صحیح سالم اولاد عطا کرنا۔ اللہ ان کی دعا قبول کر کے ان کو صحیح سالم اولاد عطا کر دیتے ہیں، اور اولاد اللہ دیتے ہیں، وہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اس اولاد میں شرک شروع کر دیتے ہیں، وہ اس اولاد کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیرا دیتا، پیروں نے دیا ہے، یا اس کو کسی اور کی طرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ درباروں کی طرف جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں ہم فلاں دربار گئے تھے تو وہاں بھی دعا کی تھی تو فلاں بزرگ نے یہ فلاں بزرگ کے دربار میں جانے کی وجہ سے یہ اولاد پیدا ہوئی ہے، وہ اولاد اللہ نے دی تھی، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کرتے ہیں، مشکل اوقات میں اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن یہ اللہ جب یہ مشکل وقت گزر جاتا ہے، رحمت اللہ کرتے ہیں، جب مشکل وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، پھر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے اس طریقہ کار کا قرآن کریم میں کئی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 40-41 میں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ عام حالات میں تم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ اوروں سے امیدیں، فلاں کشتی پار لگا دے، فلاں مشکل دور کر دے، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہو، لیکن جب مشکل آ جائے، جب اللہ کا عذاب آئے تو تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ اللہ نے خود ہی جواب دیا، بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اللہ کو ہی تم پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اللہ دور کر دیں گے تم جس چیز کی طرف اللہ کو پکار رہے ہو۔ مشکل آتی ہے تو تم اللہ کو پکارتے ہو، اے اللہ یہ مشکل آپ ہی دور کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ تمہاری مشکل دور کر دیتے ہیں، ان شاء، اگر اللہ چاہیں، وتنسون ما تشرکون، تم اس وقت جن کو شریک بناتے ہو ان کو بھول جاتے ہو۔ مشکل وقت میں جب تم اللہ کو پکارتے ہو
تو پھر جب اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل دور کر دے تو پھر تمہیں خوشی کے حالت میں بھی اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ انعام میں ہی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 63 میں، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اے اللہ کے نبی آپ ان سے ذرا پوچھئے، آپ کہہ دیجئے، مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ خشکی اور سمندر میں جب تم اندھیروں میں مشکلات میں پھنس جاتے ہو اور تمہیں موت کا خدشہ ہوتا ہے تو اس وقت تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ، تم پکارتے ہو اس کو یعنی اللہ کو، تضرعا و خفیہ، گر گڑاتے ہوئے اور خفیہ۔ جب مشکل آتی ہے، جب موت کا خدشہ ہوتا ہے، خشکی میں تم ہو یا تم سمندر میں ہو، تو پھر تم اللہ کو گر گڑاتے ہوئے پکارتے ہو، خفیہ طور پر گر گڑاتے ہوئے، تب تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ تم کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من هذه، البتہ اگر اللہ نے نجات دے دی ہمیں ہماری اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، کہہ دیجئے اللہ نجات دیتے ہیں تمہیں اس تکلیف سے بھی، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے بھی، صرف اس تکلیف سے نہیں، اللہ تمہیں اس تکلیف سے بھی نجات دیتے ہیں اور ہر دوسری تکلیف سے بھی تمہیں نجات دیتے ہیں۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم اس کے بعد شرک شروع کر دیتے ہو۔ نجات اللہ دیتے ہیں، اب نجات دینے کے بعد اب بجائے سے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس مشکل میں اللہ نے میری بات سنی، تو تم اللہ کو پکارو، آئندہ تم مشکل وقت گزار کر پھر تم جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتے ہو۔ ایک اور آیت میں فرمایا، یہ بات اللہ رب العالمین نے، کیونکہ یہ چیز ہمارے ہاں بہت عام ہے، اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر پھر ذکر کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب چھوتا ہے انسان کو دکھ، کوئی تکلیف آتی ہے، دعانا لجنبه، پکارتا ہے ہمیں پہلو کے بل، او قاعدا، یا بیٹھے ہوئے، او قائما، یا کھڑے ہوئے۔ جب انسان کو تکلیف آتی ہے یا دکھ آتا ہے تو انسان کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حالت میں اللہ کو پکارتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ عام موحد بھی یہ کام کرتا ہے، مشرک بھی یہ کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے اب یہ میری تکلیف اللہ ہی دور کر سکتے ہیں۔ مشرک بھی تکلیف کے موقع پر سب کو بھول جاتا ہے اللہ کے علاوہ، صرف اللہ کو پکارتا ہے، پہلو کے بل بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم دور کر دیتے ہیں ان سے ان کی تکلیف اللہ ہی دور کر سکتے ہیں۔ جب اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان سے ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، جب تکلیف دور ہو جاتی ہے، اللہ دور کرتے ہیں، مر کأن لم يدعونا الى ضر مس، وہ گزر جاتا ہے جیسے کہ اس نے ہمیں کبھی بلایا ہی نہیں تھا، کبھی اس نے ہم سے دعا کی ہی نہیں تھی، ایک دکھ کی وجہ سے جو اس کو چھوا تھا۔ یعنی ایک انسان کو تکلیف آتی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، جب اللہ اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ پھر اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس کو کبھی دنیا میں تکلیف آئی ہی نہیں تھی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح اسراف کرنے والوں کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے زینت دے دی جاتی ہے ان کے اعمال کو۔ صحیح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا قصہ بیان کیا، ایک ان میں سے جو ہے وہ نبینا تھا، ایک ان میں سے گنجا تھا، اور ایک ان میں سے جو ہے وہ ایک نبینا تھا اور ایک گنجا تھا اور ایک کوڑی کا مریض تھا، شاید ایک مریض تھا۔ تو اللہ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا کہ ان سے پوچھو کہ ان کی اللہ سے کیا خواہش ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، کہ ان کو کیا یہ دعا کرنا چاہتے ہیں، ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو جو نبینا تھا اس نے کہا، فرشتہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دیں، میری آنکھیں واپس لوٹ آئیں۔ تو وہ فرشتہ جو ہے اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے یا جیسے بھی، تو اس کی آنکھیں لوٹ آتی ہیں۔ پھر فرشتہ جو ہے وہ اسے جانوروں کا ریوڑ، اونٹوں کا ریوڑ بھی دے آتا ہے۔ تو گنجے کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا دعا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بال مل جائیں۔ تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے بال آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اسے بھی گایوں کا ایک ریوڑ دے دیتا ہے، گائے دے دیتا ہے، جس گائے سے بعد میں آہستہ آہستہ ریوڑ، بہت بڑا ریوڑ بن جاتا ہے۔ تو تیسرا کوڑی کے مریض کے پاس بھی وہ آتا ہے اور اس سے بھی وہ یہی کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا دعا ہے، صحیح حدیث ہے۔
تو وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں میرا مرض دور ہو جائے، وہ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو بکریاں دیتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ بن جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہی فرشتہ ایک فقیر کی صورت میں آزمائش کے لیے دوبارہ ان کے پاس آتا ہے اللہ کے حکم سے، اور ان سے کہتا ہے کہ تم پہلے مشکل حالت میں تھے، تینوں کے پاس آتا ہے، تم مشکل حالت میں تھے تو اللہ نے تم پر کرم کیا، اللہ نے تمہیں مال و دولت دی، تو جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس سے مجھ پر بھی مجھے بھی کچھ دے دو، اس میں سے مجھے ضرورت ہے، اپنے ان مویشیوں میں سے، ان جانوروں میں سے مجھے بھی کچھ دے دو، تمہاری حالت بڑی بری تھی، اللہ نے تمہاری حالت اچھی کر دی، اللہ نے تمہیں مال دیا، جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی دے دو۔ تو ان تین میں سے دو کہتے ہیں کہ تم کس وقت کی بات کر رہے ہو، ہم تو جدی پشتی رئیس تھے، ہمیں تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں آئی تھی، ہم تو ہمیشہ سے ایسے ہی تھے۔ تیسرا شخص کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دونوں اس کو کچھ نہیں دیتے، اور تیسرا بندہ جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی ہی ایسے ہوا تھا کہ میں ایسے اور ایسے تھا، اور اللہ نے میری بیماری بھی دور کی، اور اللہ نے جو ہے وہ مجھے یہ مال بھی دیا، تم نے اس مال میں سے جو لینا ہے لے لو۔ تو وہ فقیر کہتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو وہ دو لوگ جو بھول جاتے ہیں اپنے پرانے وقت کو، ان کو پھر دوبارہ جیسے پہلے تھے ویسے کر دیا جاتا ہے، اور تیسرے بندے کے مال میں مزید برکت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے اور پھر اللہ اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں، تو اکثر لوگ، اللہ معاف کرے، اس مشکل کو بھول جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں اور پھر خوشی کے حالتوں میں بھی اللہ کو یاد کریں، وہ اللہ کو پھر بھول جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ اللہ جس انسان پر جتنا زیادہ بڑا کرم کریں، جتنا بڑا کرم کریں، اتنا انسان اللہ کا سرکش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شکوے کے انداز میں فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکش ہو جاتا ہے، اور رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ اللہ جس کو جتنا غنی کر دے وہ اتنا زیادہ سرکش ہو جاتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم ایک انسان پر انعام کرتے ہیں، جتنا ہم اس پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے اللہ سے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے، ایک محاورہ ہے پہلو کے بل جھکنا، اس سے مراد تکبر ہے۔ جتنا ہم ایک انسان پر انعام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے انعام سے اس کا سر اللہ کے سامنے جھکتا، اس کا رواں جو ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا، وہ تکبر شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اسی حقیقت کو یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب انسان کو، لوگوں کو دکھ آتا ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، اس کی طرف خاص رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً، پھر اللہ چکھاتا ہے انہیں اپنے پاس سے رحمت، اللہ خاص اپنے پاس سے رحمت بھیجتے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہوتی ہے، اللہ کے نافرمان بندوں پر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا نافرمان بھی اللہ کو پکارے، اللہ کی رحمت اس پہ بھی ہوتی ہے، اللہ اس کی بھی سنتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی سنتے ہیں، اللہ نیک لوگوں کی بھی سنتے ہیں، اللہ مشرکوں کی بھی، اللہ اپنے نافرمانوں کی بھی سنتے ہیں۔ شیطان نے اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، اللہ نے دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے تو شیطان کی دعا بھی قبول کر لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہماری نہیں سنتے، اللہ نیک لوگوں کی بھی سنتے ہیں، اللہ نافرمانوں کی بھی اور مشرکوں کی بھی، سب کی سنتے ہیں۔ پھر جب چکھاتا ہے اللہ انہیں اپنے پاس سے رحمت، اذا فریق منہم، اچانک ایک فریق ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، یعنی عام حالت میں مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں، مشکل ختم ہو گئی تو پھر اللہ کو بھول گئے، اور وہی اپنے پیر فقیر اور اپنے بتوں کی نظر و نیاز، ان کے لیے ذبح، ان کے لیے عبادتیں اور دیگر چیزیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے جو ہم نے انہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیا ہم نے ان کو، تو وہ پھر شرک کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ جو ہم نے انہیں دیا تاکہ اس کی وہ ناشکری کریں۔ وہ گویا کہ پھر دیا اللہ نے ہوتا ہے، انعام اللہ نے کیا ہوتا ہے، مشکل اللہ نے دور کی ہوتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ پھر جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کے اس انعامات کی ناشکری کریں۔
فتمتعوا، بس تم فائدہ اٹھا لو، تم نے جتنا فائدہ اٹھانا ہے فائدہ اٹھا لو، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا، تھوڑی سی مدت ہے، تھوڑی سی مہلت ہے، تم نے جو عیش کرنا ہے پھر عیش کر لو، تم نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی پر انعام کریں تو اللہ رب العالمین کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں کسی پر انعام کرتا ہوں تو پھر اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، تو اللہ رب العالمین مزید انعام کرتے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ اللہ کو ہماری نعمتیں استعمال کرنے سے اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کو کوئی غصہ نہیں آتا کہ انسان نعمتیں کیوں استعمال کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں اگر کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ناراضگی اللہ کو کب ہوتی ہے؟ جب نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا نہ کریں۔ شکر ادا کریں، اللہ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم نہ شکری کرو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ اللہ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے انہیں کتنی نعمتیں دی تھیں، ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی تھیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ کی نعمت آنے کے بعد پھر اس کو تبدیل کر دے، اللہ کی نعمت آنے کے بعد اس کو تبدیل کر دے۔ نعمت کو تبدیل کرنے سے کیا مراد ہے؟ نعمت کی ناشکری کرنا۔ اگر اللہ کسی قوم پر، کسی انسان پر کوئی نعمت کرے، وہ انسان اس نعمت کو تبدیل کر دے، یعنی اس نعمت کی ناشکری کرے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یاد رکھو کہ پھر اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشکل میں تم نے اللہ کو پکارا، اللہ نے تمہاری مشکل حل کی، تم نے شرک شروع کر دیا، ہم نے تم پر انعام کیا تو تم نے ناشکری کی، تم فائدہ اٹھا لو جتنا فائدہ اٹھانا ہے، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا، تم نے ان قریب ہمارے پاس آنا ہے، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا، والعیاذ باللہ۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے نازل کیا ہے علیہم ان پر سلطانا دلیل، فہو یتکلم تو وہ بولتی ہے، وہ کلام کرتی ہے، دلیل، بما کانوا بہ یشرکون، اس کے بارے میں جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ سوال کرتے ہیں کہ نعمتیں ساری اللہ کرتے ہیں، انعامات سارے اللہ کے، اور یہ اللہ کے انعامات کو بھول کر غیروں کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ پیدا کرنے والے، رزق دینے والے، ہر قسم کی نعمت کرنے والے، صلاحیتیں دینے والے، اولاد دینے والے اللہ ہیں، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر مشرکین مکہ لات منات عزا بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے تھے، غیروں کے لیے نظر و نیاز، غیروں کے لیے جو ہے وہ کچھ جانور مخصوص کر لیتے تھے کہ یہ جانور فلاں کے نام مخصوص ہیں، نہ ان پہ سواری ہو سکتی ہے، نہ ان کا دودھ دھوئیں گے۔ کچھ زمینیں ان کے نام لگا دیتے تھے کہ اس زمین کا جو فصل ہے وہ صرف ان مزاروں پر جائے گی، ان بتوں کے مجاوروں کے لیے ہوگی، وہ اور کہیں استعمال نہیں کریں گے۔ کچھ جانور وہ بتوں کے نام ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام کی قسمیں اٹھاتے تھے، یہ سب کے سب جو ہے شرک کی صورتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں ساری ہم کریں اور یہ پھر اللہ کے ساتھ شریک بنائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے پاس ان کے شرک کی کوئی دلیل ہے؟ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے؟ وہ دلیل کلام کرتی ہو اس بارے میں جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کا ایک سوال ہے کہ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو ان کے پاس ان کے شرک کی کوئی ایک دلیل بھی ہو۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے اللہ کے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اپنے کوئی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر یہ لات منات عزا اور تم نے یہ جو دیگر 360 بت بنائے ہوئے ہیں، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کے بت بنائے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں تیر دیے ہوئے تھے،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا ہے، تو جب خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کیا ہے تو اس میں سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت موجود تھے، اور یہ بت جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے اور دیگر بت، یہ بت جو ہیں وہ نیک بزرگوں کے بت ہوتے ہیں، جو نیک لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے بت ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ، ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتے، تو ان بتوں کے واسطے سے، ان بتوں کے وسیلے سے ہم ان بتوں کے لیے نظر و نیاز دیں گے، اللہ ہماری سنیں گے، ورنہ اللہ ہماری نہیں سنتے۔ یہی شرک ہے، اور یہ شرک یاد رکھیں، یہ نیک جو بزرگ ہوتے ہیں، جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں، ان بزرگوں کی شان میں غلو کے ذریعے یہ شرک پیدا ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ وہ نیک لوگوں کے بت بنا لیتے تھے، مجسمے بنا لیتے تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم ان کے مجسمے تو نہیں بناتے، لیکن ہم نے ان کی قبریں بنا لی، ہم نے ان کے مزار بنا لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا، ہم منع ہوئے ہی نہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو بہت زیادہ کیے، لیکن سارے مزار بناتے ہیں، قبروں کو سارے پختہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا، لوگ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے، کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں آپ اللہ کے پاس گئے، اس مرض میں آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ تم نے اپنے نبیوں کی مسجدوں کو قبریں نہیں بنانا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے اولیاء کے، اپنے بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، ان کو عبادت گاہ بنا لیا۔ آج لوگوں نے کوئی دعا مانگنی ہوتی، کوئی منت مانگنی ہوتی، لوگ مسجد نہیں جاتے، لوگ مزار جاتے ہیں، کہتے ہیں وہاں جا کر جو ہے ہماری فلاں منت پوری ہوگی، وہاں جا کر جو ہے ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ والعیاذ باللہ، وہ جو بزرگ ان قبروں میں دفن ہیں، جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی مشکل ہوتی تھی، ان کی مشکل کون حل کرتا تھا؟ اللہ رب العالمین۔ تو جب ان کی مشکل اللہ حل کرتے تھے، ہماری مشکل اللہ کیوں نہیں حل کریں گے؟ ہماری مشکل صرف تب حل ہوگی جب ہم مزار میں جا کے، جب ان بزرگ کا واسطہ دے کر یا ان بزرگ کے سامنے ہم ماتھا ٹیکیں گے۔ والعیاذ باللہ، قبر کے اوپر بیٹھنا یہ بھی منع ہے، اور قبر کے اوپر اعتکاف کرنا، قبر کے پاس مجاور بن کے بیٹھ جانا، دونوں مراد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا، صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے مراد قبر کے اوپر بیٹھنا بھی ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہی کام کرتی تھی، وہ قبر کے اوپر نہیں، وہ بت بنا کر مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے۔ نہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں جی، پہلی بات ہے پکی قبر بنانا ہی صحیح نہیں ہے۔ پھر کوئی قبر موجود ہو، قبر پر ٹیک لگا کے بیٹھنا، قبر کے اوپر بیٹھنا، اور اسی طرح قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا۔ اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر سے مروی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان یجسس القبر، کہ قبر کو چونا گچ کیا جائے، قبر کو پختہ بنایا جائے، وان یقعد علیہ، اور قبر پہ بیٹھا جائے۔ اس پہ قبر کے اوپر بیٹھنا بھی مراد ہے، اور قبر پر مجاور بن کے بیٹھنا بھی مراد ہے۔ وان یبنى علیہ، اور قبر کے اوپر عمارت قائم کی جائے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دعوے بہت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، لیکن آپ کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہے۔ صحیح محبت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرنی ہوگی۔ محبت کی دلیل پیروی کرنا ہوتا ہے۔ ہم کہیں جی ہم بڑی محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ آپ کی سنت کی کوئی پیروی کریں اور نہ آپ کے طریقہ کار کی پیروی کریں، ہمارے سارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے خلاف ہوں، ہم جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کو چھوڑ کر، ہم غیروں کے نقش قدم پر چلیں، غیر مسلموں کو اپنا ہیرو بنائیں، اور ہم کہیں جی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، ہمیں تو عشق رسول ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ قبریں جو ہیں وہاں جا کر بیٹھنے کے لیے، وہاں جا کر پڑھنے کے لیے، وہاں جا کر مجاور بن کے بیٹھنے کے لیے، ماتھے ٹیکنے کے لیے قبریں ہیں ہی نہیں، عبادت کرنے کے لیے قبریں ہیں ہی نہیں۔ قبرستان مسجد نہیں ہوتا، قبرستان کے اندر مسجد بنانا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کسی قبرستان میں مسجد ہو، وہاں نماز نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، صحیح حدیث ہے۔ لوگوں کو گھروں میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، مردوں کو گھروں میں نماز سے مراد یہ ہے کہ سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھی جائیں، عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، تو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی قبرستان مسجد نہیں ہوتا، عبادت گاہ نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا ہمیں قبرستان جانا نہیں چاہیے، قبرستان جانا چاہیے،
قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، لیکن زیارت کر کے جو قبر میں مدفون لوگ ہیں ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاءاللہ بکم لاحقون، یہ دعا پڑھنی چاہیے ان کے لیے، دعائیں مغفرت کر کے وہاں سے آ جانا چاہیے. وہاں بیٹھنے کا کام ہی کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قبرستان میں جا کے بیٹھتے نہیں تھے، آپ وہاں جا کے کوئی عبادتیں نہیں کرتے تھے، آپ بس دعا کر کے آ جاتے تھے. ہاتھ اٹھا کے انسان کر لے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو. یہ آخرت یاد دلاتی ہے، یہ انسان کو موت یاد دلاتی ہے. انسان قبرستان جاتا ہے، انسان کو موت یاد آتی ہے. بجائے اس کے کہ ہم قبرستان جا کر موت کو یاد کریں اور ہم ان کے لیے دعائیں کریں تو ہم شرک شروع کر دیتے ہیں. والعیاذ باللہ. نہیں، وہ قبرستان میں نہیں پڑھتے، وہ قبرستان کے ساتھ جنازگاہ بنی ہوتی ہے، سائیڈ پہ جنازگاہ ہونی چاہیے، قبرستان کے اندر جنازگاہ نہیں ہوتی. تو صحیح نہیں ہے. مسجدوں کے اندر قبر بنانا، قبرستان کے اندر مسجد بنانا، یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں. دیکھیے جی، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے جو انسان خود کوشش کرے. اگر ایک انسان جو ہے نا خود اس نے قرآن نہیں پڑھا اپنے لیے، اب ان کے لیے لوگ جتنا مرضی قرآن پڑھتے رہے، ان کو اس قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نماز تھا، ہم ان کے لیے نماز پڑھتے رہے، ان کو کتنا فائدہ ہوگا ہماری نماز پڑھنے سے؟ بھئی نہ کوئی انسان دوسرے انسان کا بوجھ اٹھاتا ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی. ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. اور اسی طرح کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا. فوت ہونے کے بعد انسان کو صرف اس عمل کا فائدہ پہنچتا ہے جو انسان نے خود عمل کیا ہو یا وہ اس عمل کے اندر کوئی سبب بنا ہو. ایک انسان نے جو ہے نا وہ صدقہ کیا ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا صدقہ جاریہ پہنچتا رہتا ہے. ایک انسان نے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، بچے نیک کام کریں گے تو انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اگر میت کی طرف سے وہ کر لی جائے تو اس کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے. اگر کسی کے کوئی حج رہ گیا ہو، وہ وصیت وغیرہ کر جائے تو اس کا وارث جو ہے وہ اس کی طرف سے حج کرنا چاہے تو وہ حج کر سکتا ہے. حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ وہ حج اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. کسی کے روزے رہتے ہیں تو اس کی طرف سے اس کا وارث روزے رکھ سکتا ہے. وصیت کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے. تو کسی کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کی طرف سے قرآن پڑھنا، کسی کی طرف سے جو ہے وہ نمازیں پڑھنا اور جو ہیں وہ ہم ایسی چیزیں جو ہیں وہ میت کی طرف سے کریں جس کا قرآن و سنت میں دلیل موجود نہیں ہے. میت کے لیے قربانی کرنے کی بجائے جب انسان قربانی کرے تو انسان نیت کرے کہ میرے سب گھر والوں کی طرف سے ہے. تو اگر اس طرح کی نیت کرے اور گھر والوں میں زندہ بھی ہوں اور فوت بھی ہو گئے ہوں، ایسی صورت میں تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان کے لیے خاص کر کے وہ میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. واللہ عالم. تو فرمایا کہ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کی ہے ان کے اوپر دلیل، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، وہ کلام کرتی ہے اس کے بارے میں جو یہ شرک کرتے ہیں. یعنی کیا ان کے پاس ان کے شرک کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کے بغیر ہی جو ہے شرک کیے جا رہے ہیں. والعیاذ باللہ. چلیے اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں. سب رکھ لیجیے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. یہاں خوش ہونے سے مراد عام خوشی نہیں ہے. ایک انسان رحمت پہ خوش ہوتا ہے، رحمت پہ ہر بندہ خوش ہوتا ہے. یہاں خوش ہونے سے مراد اترانا اور تکبر کرنا ہے. جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں تو لوگ اترانا شروع کر دیتے ہیں، لوگ تکبر شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں وہ غرور اور تکبر شروع کر دیتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ایک عام طریقہ کار بیان کیا ہے. اکثر لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے. دو چیزوں کے بارے میں دو موقعوں پر اللہ نے لوگوں کا طریقہ کار بیان کیا اور دونوں طریقہ کار غلط ہیں. اگر لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے تو لوگ اترانا شروع کر دیتے ہیں، تکبر شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ لوگوں کا کام کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے رحمت ہو تو لوگ عاجز ہو جائیں، لوگ اللہ کا شکر ادا کریں اور عاجز ہو جائیں اور کہیں کہ جی یہ اللہ کی مجھ پر رحمت ہے، یہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے،
وہ اللہ کے سامنے مزید عاجز ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی، جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ اونٹنی پر سوار، آپ کا سر مبارک ایسے جھکا ہوا تھا کہ وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ یعنی کوئی اس مکہ فتح کرتے وقت کوئی تکبر، کوئی غرور کے اثرات نہیں تھے جس طرح عام فاتحین کے جو ہے وہ سر غرور سے ان کا جو ہے نا وہ اٹھا ہوتا ہے تکبر کے ساتھ۔ اس میں انسان کا کیا کمال ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کے سامنے انسان کو شکر گزاری اور عاجزی کرنی چاہیے۔ لیکن انسان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تکبر شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جب لوگوں کو کوئی مصیبت، کوئی مشکل آتی ہے، وہ مشکل کیوں آتی ہے؟ بما قدمت ایدیہم، اس لیے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ان کے اپنی کمائی، ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے جب لوگوں کو مشکل آتی ہے، اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ صبر کرنا چاہیے تھا، خندہ پیشانی سے اس مشکل کو برداشت کرنا چاہیے تھا کہ یہ مشکل ہم پر ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے آئی ہے، تو چلو اس مشکل پہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ممکن ہے ہمارا گناہ معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کا میٹھا پھل دیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ مشکل پر مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوسی کفر ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جائے، انسان سمجھے اب مجھ پر مشکل آئی ہے تو اب یہ مشکل دور نہیں ہو سکتی، انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اب مجھ پر کوئی آسانی نہیں ہوگی، تو یہ کفر ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان کی ہے، اور ایک بات جب قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری بہت زیادہ لوگوں میں موجود ہے، اکثر لوگوں میں موجود ہے، اور اس بیماری کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنے پاس سے رحمت، ہم انسان پر کوئی انعام کریں، کوئی رحمت کریں، پھر ہم وہ اسے چھین لیں۔ رحمت بھی اللہ دیتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، رحمت لیتے بھی اللہ ہیں۔ اگر اللہ رحمت کریں پھر وہ رحمت چھین لیں، انسان مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے کہ جی اللہ نے مجھ سے ہی رحمت لینی تھی، اللہ نے مجھ پر ہی یہ مصیبت کرنی تھی۔ انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے، اکثر لوگوں کا یہ حالت ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں اس کو نعمت تکلیف کے بعد نعمت آ جائے، تکلیف کے موقع پر وہ مایوس ہو جاتا ہے، جب تکلیف کے بعد نعمت وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لَيَقُولَنَّ، پھر وہ کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مجھ سے تو تمام تکلیفیں دور ہو گئیں، اب مجھ پر کبھی تکلیف آئے گی ہی نہیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہاں فرح سے مراد تکبر ہے، وہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے۔ پھر وہ اس وقت تکبر اترانے والا، فخور فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ یہاں فرح سے مراد عام خوشی نہیں ہے، عام خوشی کا انسان کو حق ہے۔ جب انسان کو کوئی آسانی آئے، کوئی رحمت آئے، انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، انسان کو اللہ کی نعمت پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا چاہیے آگے۔ لیکن یہاں عام خوشی مراد نہیں ہے، یہاں تکبر، اترانا، غرور مراد ہے۔ انسان جو ہے وہ اللہ کو بھول جائے، انسان کے میں نے تو یہ جو مجھے چیز ملی ہے مجھے اپنے زور بازو سے ملی ہے، یہ تو میں نے اپنے صلاحیتوں سے حاصل کی ہے، یہ چیز تو میں نے اپنے علم سے حاصل کی ہے۔ جب یہ انسان میں آ جاتا ہے تو پھر وہ انسان میں غرور اور شیطانی اثرات، پھر وہ شیطانی وسوسوں کے نتیجے میں یہ چیز آتی ہے۔ تو عام لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا یہ حال نہیں ہوتا۔ جو صبر کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، جب ان کو کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مایوس بھی نہیں ہوتے، وہ صبر کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ غرور بھی نہیں کرتے، وہ اس نعمت کے موقع پر شکر گزاری کرتے ہوئے عاجز ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ نیک لوگوں کا، مومن لوگوں کا یہ کردار نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عجبا لامر المؤمن، ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر حال، ہر معاملہ ہی بڑا خیر والا ہے، ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن، یہ چیز صرف مومن کو ہی حاصل ہوتی ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی، کافر کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کیا چیز؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے خوشی آئے تو شکر کرتا ہے،
فکان خیر اللہ، یہ شکر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ مجھے اپنی صلاحیتوں سے نہیں ملی، مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی دین ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اگر اسے مشکل آئے تو صبر کرتا ہے. فکان خیر اللہ، یہ صبر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے. کافر کا کیا کام ہے؟ خوشی آتی ہے تو تکبر، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو مایوسی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ. یہی بات یہاں فرمائی ہے. فرمایا اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک اللہ پھیلا دیتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں، اور تنگ کر دیتے ہیں یعنی جس کے لیے چاہتے ہیں. یہ رزق زیادہ ہونا، نعمت کی فراوانی ہونا، انسان غرور کس کام کا کرے؟ اگر کوئی مصیبت آئے تو انسان مایوس کس وجہ سے ہو؟ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے رزق پھیلا بھی دیتے ہیں کئی لوگوں کے لیے جس کے لیے چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ رزق تنگ کر دیتے ہیں. یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. نہ انسان کو اس پہ فخر کرنے کا کوئی حق ہے، نہ انسان کو مایوس ہونے کا حق ہے. انسان مصیبت میں صبر کرے کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے، میں اللہ کے لیے برداشت کرتا ہوں. کوئی نعمت آتی ہے، انسان شکر کرے کہ اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رزق پھیلا بھی دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. وقت ختم ہو گیا ہے تو پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. شوقا إلى